السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں اسمنہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کیلر پارٹ 17۔ بہت بیزاری سے اس سامنے رکھا کھانا کھا رہی تھی۔ اس بلڈنگ میں آ کر کھانا اچھا لگتا تھا کیونکہ یہاں کا کھانا باقی کیفے کی نسبت اچھا ہوتا تھا۔ اس کا فون بجا تو اس نے بیگ سے فون نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا اور عاشی کا نمبر دیکھ کر اس کا دل کیا نہ ہی اٹھائے۔ ایک یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے بھی وہ دن میں 20 مرتبہ کال کرتی تھی، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا کھایا، کلاس میں ہو یا لائبریری میں، ہاسپٹل میں ہو تو کسی پیشنٹ سے بات کروا دو، فری ہو تو میری بلڈنگ میں آؤ، لیب میں ہو تو ویڈیو کال کرو وغیرہ۔ اسے عاشی کے رویے پر سخت غصہ آتا تھا، ایک تو اتنی ٹف اسٹڈی اور پھر اس کی فضول کی بحث۔ ابھی بھی اسے سنانے کی غرض سے اس نے فون اٹھا ہی لیا۔ نوری کدھر ہو؟ عاشی کی متجسس آواز اسپیکر پر ابھری۔ نور نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا جیسے عاشی کو گھور رہی ہو۔ برج خلیفہ میں، اس نے دانت پیس کر جواب دیا۔ وہاں جانے کے چانسز نہیں ہے تمہارے، سیدھے سے بتاؤ کہاں ہو؟ پاکستان میں، اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے مزے سے بتایا۔ پھٹے منہ، تمہیں بہت اہم بات بتانی ہے، عاشی نے غصے سے کہا۔ اچھے سے جانتی ہو، پھر کسی کورے لڑکے سے منہ ماری کی ہوگی تم نے، نور نے برا سا منہ بنایا۔ قسم سے نور الفجر، اگر اب تم نے نہ بتایا کہ کہاں ہو تو یہ اہم بات میں ساری زندگی نہیں بتاؤں گی اور تم بہت پچھتاؤ گی، عاشی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہہ رہی تھی جیسے کسی مقابلے میں دوڑ رہی ہو۔ مجھے بتائے بغیر تمہارے پیٹ میں آرام بھی نہیں آنا، خیر بلڈنگ نمبر 101 کے کیفے میں آ جاؤ، نور نے سر جھٹکتے ہوئے بتایا۔ گڈ، ادھر ہی رکو، میں وہیں آتی ہوں، میں 103 میں ہوں۔ عاشی شاید اب بھاگنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے اس کی آواز اب کانپ رہی تھی۔ او خدایا، یہ میرے گناہگار کان کیا سن رہے ہیں؟ عاشی اور بلڈنگ نمبر 103 میں، مطلب مین لائبریری میں، وہ اسے چھیڑنے لگی۔ تمہیں ڈھونڈنے گئی تھی بدتمیز، وہاں میرا کیا کام؟ عاشی کو کتابوں سے الرجی تھی، وہ یونیورسٹی کا ہر کام لیپ ٹاپ یا پی ڈی ایف وغیرہ سے گزارا کر کے کرتی تھی، کتابیں رکھنے یا پڑھنے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ اچھا جلدی آؤ، مجھے اپنے کیمپس بھی جانا ہے، جو کہ ایس این یو جنوبی کوریا کی بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک تھی، اس لیے بلڈنگز کو ناموں کے بجائے نمبر سے یاد رکھا جاتا ہے کہ فلاں بلڈنگ کس سبجیکٹ کی ہے، کیونکہ یہ زیادہ آسان اور ڈھونڈنے میں مددگار رہتا ہے۔ چند لمحوں بعد عاشی اس کے سامنے بیٹھی سانس بحال کر رہی تھی۔ نور نے اس کے لیے سلش منگوایا تھا، اس لیے وہ اس کے سامنے کیا۔ اب یہ مت کہنا کہ لائبریری میں غیر اخلاقی حرکات کرنے کی وجہ سے پھر 10 دن کے لیے بین ہو گئی ہو۔ عاشی لائبریری میں بیٹھ کر فون کا والیوم کبھی کم نہیں رکھتی تھی، کبھی فون سائلنٹ نہیں کیا اور ہمیشہ دوسروں کو تنگ ہی کرتی تھی۔ کافی جگہ ہونے کے باوجود وہ رش والی جگہوں پر جا کر بیٹھتی تھی کیونکہ وہاں زیادہ طلباء بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے تھے۔ پیپرز کے دنوں میں وہ لائبریری کی لائٹ تک آف کر دیا کرتی تھی۔ وہاں کے لوگ پاکستانی تھوڑی تھے جو ہر گھنٹے بعد بجلی بند ہو جانے کے عادی ہو، سو وہ پینک ہو جاتے تھے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، پھر کئی مرتبہ وارننگ دی جا چکی تھی، لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ میرے پاس اس سے بھی اہم خبر ہے، تمہیں پتہ ہے مریم کے ساتھ ایان بھی پاکستان گیا تھا؟ تو اس نے لاتعلق نظر آنے کی پوری کوشش کی۔ اب وہ نہ ایان سے بات کرنے کی متمنی تھی اور نہ اس کے بارے میں بات کرنے کی خواہش مند۔ تو یہ کہ اس کی امی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ اب پلیز کوئی ٹھنڈا تبصرہ مت دینا کہ اس کی کسی تکلیف سے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی یا وہ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عاشی اس کے لاپرواہ انداز پر برس پڑی۔ ہوش میں ہو عاشی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ فوراً سیدھی ہوئی، اب چہرے پر مذاق کا شائبہ تک نہ تھا، کیونکہ یہ تصور کرنا بھی محال تھا کہ وہ عورت تکلیف میں ہے جس سے ایان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جنین کی کال آئی تھی، پھر میں نے مریم سے کنفرم کروایا ہے، اس کی مدر سیریس ہے، عاشی نے اسے بتایا۔ اتنی ضروری بات تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ اور ایان، اس سے بات ہوئی تمہاری؟ وہ پریشان سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چیزیں اٹھانے لگی۔ وہ اتنی لا علم کیسے ہو سکتی تھی؟ عاشی بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کدھر جانا ہے؟ عاشی نے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کی، اس کی بات پر وہ رک گئی۔ اپنے کیمپس جا رہی ہوں، تم نے آج شاپنگ پر جانا تھا، دیکھوں گی، اور ہاں میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں جون کے آخر میں نہیں، جون کے شروع میں پاکستان جا رہی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی، عاشی بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ پھر کیا؟ وہ رک گئی۔ کیا وہ ایان کے پاس جائے گی؟ بابا کیا سوچیں گے؟ اچھا، سب ٹھیک ہو جائے گا، عاشی نے اسے کندھے سے لگایا کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا نور کے لیے سب آسان نہیں تھا۔
ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی وہ آیان سے ملنے نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ شہریار کی باتوں کا اثر بھی تھا، وہ آیان کو کال کرنے سے بھی کتراتی تھی۔ عاشی تو آیان سے بات کر لیا کرتی تھی، لیکن نور بالکل لا تعلق ہو چکی تھی۔ آیان کو کال کر لو، ابھی نہیں، کیوں؟ وہ اپنی موم کے ساتھ مصروف ہوگا۔ فار گاڈ سیک نوری، اس کی ماں کا ایکسیڈنٹ 3 دن پہلے ہوا تھا اور اب تک وہ ہوش میں نہیں آئی۔ یہ نہ ہو کل تم آیان کو اس کی ماں کی موت پر تعزیت کے لیے کال کر رہی ہو۔ شٹ اپ عاشی، فضول میں کچھ بھی بولتی ہو، وہ شدید غصے سے بولی۔ تم اسے کال کر کے ہمت دلاؤ، دوست ہونے کا فرض ادا کرو۔ عاشی، میرے ہمت دلانے سے کیا ہوگا، ہم دعا کریں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ دل تو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ آیان کو فون کر کے اس کا دکھ بانٹ لے، لیکن پھر شہریار کی پاس موجود تصاویر نظروں کے سامنے گھومنے لگی۔ نور، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تمہیں ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، بہت بے حس ہو جاتی ہو تم۔ آیان بھی انسان ہے، وہ کوئی تعلق نہ سہی، لیکن اس نے ہماری یہاں بہت مدد کی ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ صرف انسانیت کے ناطے اسے کال کر لینا، مجھے یقین ہو جائے گا تم بھی انسان ہو اور دل میں انسانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہو۔ ٹھیک ہے، آیان سے محبت نہ سہی، ہمدردی ہی کر لو۔ عاشی نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ وہ اسے بے حس کہہ رہی تھی جسے دوسروں کا سب سے زیادہ احساس تھا۔ آیان اس کا دوست سہی، لیکن اس نے کبھی مدد کے لیے آیان کو فون نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے فون پر بھی بات نہیں کرتے تھے۔ اب ایسے کال کرنا نور کو بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن اگر وہ فون نہ کرتی تو عاشی کا موڈ اس سے بنا ہی رہتا۔ سر جھٹک کر اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ اکیلی کھڑی تھی۔ عاشی اپنی لمبی ٹانگوں کا استعمال کرتے وہاں سے غائب تھی۔ اس نے غصے سے عاشی کو دور جاتے دیکھا۔ اف عاشی، وہ بڑبڑاتی ہوئی عاشی کی بلڈنگ کی طرف جانے لگی۔ دوسری طرف وہ آنکھیں رگڑتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا ماں کے پاس بڑے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ پچھلے 2 ہفتے سے اس کا یہی معمول تھا، ماں کے پاس بیٹھ کر رونا۔ ماں کا دایاں ہاتھ دھیرے سے اپنے ہاتھوں سے تھاما اور اسے چوما۔ سوری ماں، بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا۔ یہ کب تک جاگ جائیں گی؟ اس نے پاس کھڑی خاکی یونیفارم میں کھڑی ڈاکٹر سے پوچھا۔ انشاءاللہ بہت جلد، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکے تھے، وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ کئی دنوں سے وہ خوب واویلا کر چکا تھا، لیکن ڈاکٹرز پر امید تھے۔ آج وہ خاموشی سے سن کر بیٹھا رہا۔ وہ اب ہاتھ کی پشت پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ کیا چوٹیں زیادہ سیریس ہے؟ کچھ زیادہ نہیں لگی، بچت ہو گئی ہے۔ بازو کے فریکچر کو ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، باقی 1-2 مہینے میں ریکور کر لیں گی۔ جلے ہوئے حصوں پر بھی ٹیوب لگاتے رہنے سے زخم جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا یہ کم چوٹیں ہیں احمق؟ ہوش میں آنے کے بعد موم کو گھر لے کر جا سکتا ہوں؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ بالکل، ڈاکٹر نے اسی انداز میں مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ آیان کا فون بجا تو اس نے جیب سے نکال کر نمبر دیکھا۔ نمبر انجان نہیں تھا، لیکن وہ حیران ضرور ہوا تھا، اتنے مہینوں بعد۔ ایکسکیوز می، ڈاکٹر اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ اصولاً تو آیان کو اٹھ کر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں اٹھا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے وہی ماں کا قریبی اسٹول نہیں چھوڑتا تھا۔ باقی سب تو بس کچھ دیر کو آتے یا باہر ہی رہتے۔ ابھی بھی ڈاکٹر کو وہاں سے جانا پڑا کیونکہ وہ نہیں اٹھنے والا تھا۔ وہ جانتی تھی پچھلے کئی دنوں سے ہر کال کا جواب وہ وہی دیتا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو، اس کی آواز احساس سے آ رہی تھی، سنجیدہ، ٹھہری ہوئی۔ وہ دوسری طرف چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ اگر اتنی ہمت کر کے کال کر لی ہے تو کچھ بولو بھی۔ اس نے اپنی بھری شو پر ہاتھ پھیرا۔ نور الفجر بات کر رہی ہوں، ہر کال پر یہ بتانا لازمی تو نہیں ہوتا، فجر نمبر سیو ہے۔ اس کے طنز پر نور کو غصہ ہی آ گیا، لیکن پھر بھی اچھے انداز میں بولی، مجھے لگا تمہیں یاد نہیں ہوگا۔ ہاں، پاکستان آ کر میری یادداشت چلی گئی تھی۔ شکریہ یاد دلانے کے لیے۔ وہ بائیں ہاتھ سے ہلکے ہلکے ماں کا ہاتھ دبا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ سخت کہتے کہتے رک گئی کہ اس کی ماں کی عیادت کے لیے کال کی ہے۔ میں نے آنٹی کی خیریت جاننے کے لیے کال کی تھی، اس نے دانت پیس کر جواب دیا۔ آنٹی جب اویلیبل ہوگی تو بات کروا دوں گا۔ روحان کمرے میں آیا تو آیان نے اسے اشارے سے موم کے پاس رکنے کا کہا۔ ہاؤ ایروگنٹ آیان، میں نے لڑنے کے لیے کال نہیں کی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوئی۔ میں لڑائی کر بھی نہیں رہا۔ وہ اتنے دنوں میں پہلی مرتبہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ میں پھر کبھی کال کر لوں گی، تم ابھی مصروف ہوں گے۔ وہ ہسپتال کا کوریڈور عبور کرتا باہر آ گیا۔ نہیں، میں فری ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ پھر تم اتنے روڈ کیوں ہو رہے ہو؟ آیان نے صاف آسمان کو دیکھا۔ پاکستان میں شام اتر رہی تھی، کوریا میں یقیناً رات ہو چکی تھی۔ میں شاید تھکا ہوا ہوں، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا کیا بول رہا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی، تم دعا کرنا۔
جی جب آنٹی جاگیں گی تو میرا سلام کہنا۔ صحیح، لفافے میں ڈال رہا ہوں، بعد میں انہیں پارسل کر دوں گا۔ میرا مطلب میری طرف سے ان کا حال احوال پوچھ لینا۔ اس نے اعلیٰ ضبط کا مظاہرہ کیا۔ تم خود بات کر لینا ان سے، آیان نے کہا۔ وہ چلتا ہوا ہسپتال کے باہر بنے گارڈن میں آ گیا۔ اسے واقعی تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ آیان چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ وہ اس سے ایسا کیوں پوچھتی تھی جب جانتی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے؟ تمہیں پتہ ہے فجر جان کیسے نکلتی ہے؟ اس کا لہجہ اتنا اداس تھا کہ نور کو اس سے ہمدردی ہوئی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلا انسان دیکھا تھا جو اپنی فیملی کے لیے اس قدر حساس تھا۔ فیملی سے سب کو محبت ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ ایسا تھا کہ وہ آیان کی عزت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے تم ڈاکٹر ہو، ہزار لوگوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھتی ہوگی، لیکن مجھے اس روز پتہ چلا کہ موت کیا ہوتی ہے جب اپنی ماں کو مشینوں اور کئی تاروں کے سہارے سانس لیتے ہوئے پایا۔ میرا بس چلتا تو اپنی سانسیں ماں کو دے دیتا، لیکن انسان ہونا نہیں دے سکتا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا موم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو مجھے لگا پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ قیامت کا آنا کسے کہتے ہیں مجھے اس لمحے میں اندازہ ہوا تھا۔ تمہیں یہ سب باتیں ایموشنل لگ رہی ہوگی، لیکن باخدا میری حالت اس سے بھی بری تھی فجر۔ موم کی اس حالت کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ جب سے پاکستان آیا ہوں ایک مرتبہ بھی ان سے ملنے نہیں جا سکا۔ کوریا میں ہوتا تھا تو مجھے کہتی تھی کہ ہر مہینے اپنی شکل ضرور دکھا دیا کرو، اور پاکستان ہوتے ہوئے بھی اتنے دن دور رہا۔ میں ان کی بات نہیں مانتا فجر۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئی ہے۔ میں نے ساری زندگی صرف انہیں دکھ دیا ہے۔ تم نہیں سمجھو گی مجھے فجر۔ بس اللہ سے دعا کرنا کہ وہ آیان سکندر کو اس کی نافرمانیوں کے لیے معاف کر دے۔ میں نے اس کی ناشکری کی ہر حد پار کر دی ہوئی ہے، لیکن وہ ہے کہ نوازتا ہی چلا جاتا ہے۔ دعا کرنا اللہ میری ماں کو مجھ سے کبھی دور نہ کرے۔ وہ خاموش ہو گیا تو لگا چاروں طرف خاموشی پھیل گئی ہو۔ نہیں، وہ خاموش تو نہیں ہوا تھا، بلکہ فون بند ہو گیا تھا، بالکل جامد، تاریک اور ٹھنڈا۔ وہ کتنی ہی دیر اس ایئرپورٹ میں کھڑی اس کے مزید بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں بولا۔ فون کان سے ہٹا کر دیکھا تو لائن کٹ گئی تھی۔ کوریا کے انچن ایئرپورٹ پر کھڑے وہ ارد گرد سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ وہ اس ایئرپورٹ سے بہت متاثر تھی کیونکہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ ایئرپورٹ بہت پیارا تھا، لیکن اس لمحے ساری چمک دمک آیان کے لہجے کے پیچھے کھو گئی۔ آشی نے پیچھے سے آ کر اسے ڈرایا تو وہ حال میں آئی۔ آشی، کسی دن میں تمہارا قتل کر دوں گی، کتنی بار کہا ہے اس طرح پیچھے سے مت ڈرایا کرو۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی اور کئی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے جن سے اب آشی جھک کر معذرت کر رہی تھی۔ آہستہ بولا کرو یار، یہ بیچارے ڈر جاتے ہیں۔ آشی نے خفگی سے اسے گھورا اور اپنے ساتھ ایک قدرے خاموش گوشے میں لے آئی۔ وہاں تھوڑے سے حصے میں مصنوعی گھاس لگائی گئی تھی، جیسے کسی جنگل کا چھوٹا سا خوبصورت حصہ ہو۔ اچھا، اب میں ایک بات پوچھنے لگی ہوں، سچی سچی بتاؤ اور جاؤ پاکستان، کیونکہ تمہاری فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے۔ یا اللہ کس عذاب میں پھنسا دیا۔ اس نے مسکین صورت بنا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ آیان کو ناپسند کرنے کی وجہ ہے؟ اس کی زبان سے حیرت زدہ انداز میں صرف یہی نکلا۔ اس کی براؤن آنکھیں تمہیں پسند نہیں؟ آشی، وہ چلائی۔ ابھی تو اس نے ذرا سی ہمدردی کی تھی آیان کے ساتھ۔ بتاؤ تو، اس کی براؤن آنکھوں سے نفرت ہے کیا؟ فار گاڈ سیک آشی، اس کی آنکھیں دنیا کی خوبصورت ترین آنکھوں میں سے ہیں۔ نہ جانے آشی اس سے ایسے سوال کیوں کر رہی تھی۔ اسے تو آیان گہری براؤن آنکھوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا، کیونکہ اس کا پہلا تاثر ہی اچھا پڑتا تھا۔ تو یقیناً اس کے ہیرو والے بالوں سے تمہیں نفرت ہے۔ اللہ کو مانو آشی، میں کیوں آیان سے نفرت کرنے لگی؟ ہم دوست ہیں۔ یہی پوائنٹ میرے دماغ میں کلک نہیں ہو رہا۔ آیان سے نفرت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آشی اس کے گرد چکر لگاتی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شاید میرا نام اناؤنس ہو رہا ہے، نور نے یاد دلانا چاہا، اور تم مجھ سے ناراض بھی تھی، اس نے اور بھی جتلایا۔ وہ صرف آیان سے بات نہ کرنے تک تھا، اور ویسے بھی مسلمان 3 گھنٹوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ 3 دن؟ اس نے منہ بناتے ہوئے تصحیح کی تھی۔ وہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لمبا عرصہ لوگ ناراض رہتے ہیں۔ آشی، وہ ضبط سے بولی۔ خاموش ہو جاؤ اور مجھے سوچنے دو، آیان سے بھلا کوئی خوبصورت لڑکی نفرت کیوں کر سکتی ہے؟ دیکھو آشی، میں خوبصورت ہوں لیکن آیان سے نفرت نہیں کرتی۔ تمہاری بات کون کر رہا ہے؟ نور کو لگا آشی کا دماغ ہل گیا ہے۔ اچھا سنو، شہریار والی ساری بات خود اپنے بابا کو بتا دینا۔ یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ امید ہے اس سرفرے کا دماغ سیٹ ہو گیا ہوگا۔ ہاں، اور واپس آ کر میں تمہیں بھی سیدھا کرتی ہوں، عجیب باتیں کرنے لگتی ہو۔
عورت پسلی سے بنی ہے اور مرد کی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گی تو ٹوٹ جائے گی۔ اچھا بس بس فلسفی مت بنو، نور نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ پتہ ہے میرے ڈیڈ فلسفی پڑھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ تم بھی پڑھو اور ان کی گہری باتیں سمجھو وغیرہ وغیرہ۔ میں تمہاری یہ کہانی اتنی مرتبہ سن چکی ہوں جتنی مرتبہ ہمارے سیاستدان یو ٹرن لیتے ہیں۔ اب مجھے تمہارا یہ لیکچر زبانی بھی یاد ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور بات بتاؤ۔ تم فکر مت کرو، آئندہ میں موضوع تبدیل کر دیا کروں گی۔ خدا حافظ، میں جا رہی ہوں، جان چھڑانے والے انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ گڈ بائے مس کوریا، آشی نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ نور نے مسکرا کر دور سے ہی اسے بائے کیا اور چلی گئی۔ ذہن کے پردے پر اندھیرا تھا، لیکن انہوں نے بہت جلد کسی کا لمس محسوس کر کے آنکھیں کھول دی تھی۔ روحان کو پاس دیکھ کر انہیں یقین ہوا کہ ابھی سانسیں چل رہی ہے۔ پھر وہ چہرہ ان کے سامنے آیا جس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے آخری وقت میں دعا کی تھی۔ آیان سکندر کار کھائی میں جا رہی تھی اور ان کے بیٹے کا چہرہ تھا ان کی نظروں کے سامنے سے ہٹتا نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ سے آیان کو دیکھنے کے لیے مہلت مانگی تھی۔ سر کو دائیں طرف موڑے وہ روحان کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی آیان کی طرح ہی تو تھا۔ وہ نہیں آیا مام، روحان جلدی سے سیدھا ہوا۔ آیان آج بھی نہیں آیا؟ جتنے دکھ سے انہوں نے کہا تھا، روحان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ ٹھیک ہیں مام؟ وہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا۔ ظاہر ہے میں ٹھیک ہوں، وہ خفا ہوئی جیسے اپنے سوال کا جواب نہ ملا ہو۔ آیان لاڈلا تھا، اس لیے جاگنے کے بعد سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے ماں کی آواز سننے کا کتنا انتظار کیا تھا۔ یہ وقت اتنا لمبا تھا کہ راتیں کٹتی نہیں تھی اور وہ جلے پیر کی بلی بنے ہوئے تھے، نہ بیٹھے میں آرام، نہ ٹہلتے ہوئے آرام۔ سب کو اپنے کام بھولے تھے، اگر کوئی یاد تھا تو صرف ماں، جس وقت بیمار تھی۔ آیان تو جیسے اس کمرے سے چپک سا گیا تھا، زبردستی باہر نکالنا پڑتا پھر بھی باہر ہی کھڑا رہتا۔ آج بھی روحان نے منت سماجت کر کے اسے قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ ابھی ٹھیک نہیں ہیں اور وعدہ کرتا ہوں بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ آیان کیسا ہے؟ وہ انہیں آیان کی حالت نہیں بتا سکتا تھا۔ کئی دنوں سے بھری شیو اور لمبے بالوں میں وہ ایک گینگسٹر ہی معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ غیر منظم رہنا اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھا۔ وہ تو ہر وقت ٹپ ٹاپ رہتا تھا، لیکن آج کل اسے اپنا آپ بھی بھولا ہوا تھا۔ ابھی اسے بلاتا ہوں، آپ مل لیں۔ تم کیوں بلاؤ گے؟ اسے ذرا احساس نہیں کہ اس کی ایک ماں بھی ہے؟ وہ اتنا لاپرواہ کیوں ہے؟ اگر میں مر جاتی تو کیا ایسے ہی دنیا کے باقی کام نپٹاتا رہتا؟ تمہارے ساتھ حادثہ ہوا، وہ نہیں آیا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی نہیں آیا۔ ایسا طوطا چشم بیٹا میرا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہوئے خفگی سے گردن موڑ گئی۔ پلیز مام، ایسے تو نہ کہے۔ اس نے آیان کی سائڈ لی۔ تم دادا ابو نہ بنو اس کے، اسے ذرا پرواہ نہیں ہے۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ ایسا نہیں ہے مام، اسے ایک پل بھی آرام نہیں ہے۔ یہ اسٹول چھوڑ کر صوفے تک نہیں جاتا تھا کہ کسی بھی لمحے آپ اٹھ جائیں گی تو اسے قریب نہ پا کر دکھی ہوں گی۔ ابھی بھی وہ لاکھ منتوں کے بعد باہر مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہے اور کہیں نہیں جاتا۔ ہسپتال کی مسجد میں دوزانوں بیٹھے دونوں ہاتھوں کو سینے تک اٹھائے وہ دعا مانگ رہا تھا۔ یا میرے اللہ، صبر ختم ہو گیا ہے، پلیز مام کو ٹھیک کر دے۔ تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے نرمی سے روحان سے پوچھا۔ دل کو سکون ملا تھا کہ آیان ان کے پاس ہی ہے۔ میں صابرین شاکرین میں سے نہیں ہوں، میرے مالک میں پرہیزگاروں میں سے بھی نہیں ہوں۔ مانتا ہوں کہ بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن آپ کی ذات تو بہت بڑی ہے۔ میرے گناہوں کی سزا ایسے مت دے پلیز، میری ماں کو مجھ سے دور مت کرے۔ ہاتھوں کی کشادہ ہتھیلیوں پر اس کے آنسو گرے تھے۔ آپ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے مام۔ وہ واپس آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تم رو رہے تھے؟ حدیقہ بیگم نے غور سے روحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں اتنا بہادر نہیں ہوں میرے اللہ، میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ ماں کے بغیر رہنا سیکھ لوں۔ میں جانتا ہوں یہ سب مجھے میری غلطی کا احساس دلانے کے لیے ہوا ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اللہ پلیز ایک بار مام کو ٹھیک کر دے۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، ماں کو تکلیف میں دیکھ کر رونا آ ہی جاتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ لیکن روحان سکندر تو بہت بہادر ہے۔ ہاں تو صبح سے کام کر رہا تھا اس لیے تھکا ہوا ہوں۔ آپ نے کیا سمجھا بچہ ڈر گیا؟ وہ کچھ شوق ہوا تو حدیقہ ہنسی۔ لیکن آپ کو دیکھ کر بالکل فریش ہو گیا ہوں۔ بس کرو، مکھن نہ لگا اور اپنے بھائی کو فون کرو۔ انہوں نے روحان کو ڈپٹا۔ دعا ختم ہو گئی تو اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، آنکھیں صاف کی اور اٹھ کر مسجد سے باہر نکل کر گہرا سانس لیا۔ ہسپتال کے اندرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ دعا مانگنے کے بعد ایسا لگا کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے۔
کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں ڈیڈ کی کسی چوتھی بیوی کی اولاد ہوں۔ آپ تو سوتیلوں والا سلوک کرتی ہیں، یقیناً ان کی چوتھی بیوی سے آپ کی بنتی نہیں تھی۔ روحان نے مصنوعی سنجیدگی سے شکوہ کیا۔ ظاہر ہے اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے، اب شوہر کی چوتھی بیوی کی اولاد سے کون سی عورت لاڑ کرتی ہے؟ جو میں کروں، حدیقہ نے بھی روحان کے انداز میں ہی جواب دیا۔ مام، وہ شوق سے بولا۔ کوریڈور سے مسکراتے ہوئے اندر آ رہا تھا کہ کسی نے اسے روک کر ٹی وی کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ پوچھا۔ وہ خاکی وردی والا پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے ٹی وی اسکرین کو دیکھا، اسکرین پر چلنے والی بریکنگ نیوز کو غور سے پڑھا تو آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئی۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا کہ سب خواب ہے یا حقیقت۔ وہ چند قدم کا فاصلہ مزید طے کر کے LCD کے قریب چلا گیا۔ شاید دور سے غلط خبر دیکھنے کو ملی تھی، لیکن نہیں، قریب سے بھی وہی خبر پڑھنے کو ملی تھی۔ فائٹر پائلٹ عنایہ عاصم کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلی، شاید رونے کی وجہ سے آنکھیں دھندلی ہو گئی تھی۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو وہ اس کی ماں کی خیریت پوچھنے ہسپتال آئی تھی اور ہمیشہ کے لیے حشاش بشاش تھی۔ پھر یہ سب کیسے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا جیسے برف ہو، ساکت، بے تاثر، ٹھنڈا۔ یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے۔ وہ نہ جانے کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ علیزے کو واپس بلا لو، شاید اپنی بیوی کے لاڈلے بن جاؤ۔ بہت شکریہ، آپ کا سگا بیٹا آزادی کی زندگی گزارے اور میں شادی کر لوں؟ ایسا تو ممکن نہیں ماں۔ علیزے کیسی ہے؟ وہ تو اب بات بھی نہیں کرتی، پاکستان آ گئی ہے۔ وہ اداس ہوا۔ کیوں؟ کہتی ہے پڑھائی میں بزی ہوتی ہے اور میرے علاوہ بھی اسے بہت کام ہے۔ تم نے ہی کچھ کہا ہوگا۔ علیزہ ایسی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ بلوچستان کے علاقے مچھ میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کے نتیجے میں پاک فوج کا بڑا قدم، دہشت گردوں کے 3 بڑے اڈے تباہ کر ڈالے۔ پاک فوج نے ہمیشہ کی طرح ملک کے دشمنوں کو کفر کردار تک پہنچایا ہے۔ دہشت گردوں کی جانب سے بھی جوابی کارروائی کی گئی تھی۔ ابھی خبر یہ ہے کہ یہ کامیاب آپریشن پاک فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے مشترکہ کاوش کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کا ایک بڑا نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے۔ امن دشمنوں کے پاس سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ اس مشن میں سیکیورٹی فورسز کے 3 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ 2 فائٹر پائلٹس عنایہ عاصم اور عدیل رانا نے بھی ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آپ کو مزید بتاتے چلے کہ جنرل عاصم انصاری سے تصدیق کی جا چکی ہے کہ ان کی بیٹی عنایہ بھی اس خفیہ مشن کا حصہ تھی اور انہیں اپنی بیٹی کی شہادت پر فخر ہے۔ نیوز اینکر دیکھنے والوں کو مزید آگاہی دے رہی تھی، لیکن آیان کا ذہن تو صرف ایک نام پر ہی رک گیا۔ فائٹر پائلٹ عنایہ عاصم۔ دماغ نے فیصلہ کرنے کے لیے چند سیکنڈ لیے اور وہ پاگلوں کی طرح باہر کی طرف دوڑا۔ ماں کے پاس باقی سب تھے، اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ملک کو اس کی ضرورت تھی، اس کی دوست کو اس کی ضرورت تھی۔ ان کے درمیان طے تھا، جو پہلے مرے گا دوسرا اس کے جنازے کو کندھا دے گا۔ عنایہ کے جنازے کو کندھا دینے کا وقت اتنی جلدی آ جائے گا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی آسان نہیں تھی کہ وہ خود غرض نہیں تھا، اسے اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ معصوم لوگوں کو ایسے دہشت گردوں کے ہاتھوں مرتا دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اسے راتوں کی نیند نہیں آتی تھی۔ اب عنایہ نہیں رہی تھی، اس کی دوست نہیں رہی تھی۔ یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دوست مر جائے تو انسان کی زندگی خالی ہو جاتی ہے۔ وہ دوست تھی، وہ بہن تھی، وہ اتنی جلدی کیسے جا سکتی ہے؟ وہ بھاگتا ہوا پارکنگ ایریا میں پہنچا تھا۔ آیان بھائی گاڑی کے لاک پر رکھا ہاتھ کانپا تھا۔ وہ پلٹا نہیں تھا، خود پر سنجیدگی کا خول چڑھایا۔ مناہل بھاگتی ہوئی اس تک آئی۔ وہ جب سے پاکستان آیا تھا مناہل سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بھائی آپ کو بہت مس کیا، وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڑ سے بولی۔ گڑیا مام کا خیال رکھنا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ مناہل کو پیار کر کے شایان کی طرف گیا، اسے مختصر سا بتایا کہ کہاں جا رہا ہے اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا چاہتا تھا، لیکن رونے کا بھی وقت نہیں تھا۔ اب وہ ایئر فورس ہیڈ کوارٹر میں فون کر کے خبر کنفرم کر رہا تھا۔ کاش سب افواہ ہو جائے، ہائے کاش۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر کر اسے اپنے پن کا احساس ہوا، جیسے اس جگہ کو کب سے مس کر رہی تھی۔ 24 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد وہ پاکستان پہنچی تھی۔ پہلا کام تو اسے گھر والوں سے کسی کو اپنے یہاں ہونے کی اطلاع دینا تھا۔ اقبال عالم کو فی الحال نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ سرپرائز تھا۔ عمیر کو کال کی
لیکن نمبر بزی جا رہا تھا۔ اینی کو کال کی تو جو اسے معلوم ہوا وہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ وہ زمین پر ہی گر گئی، سارے وجود میں ایک سوگواری چھا گئی۔ بابا کی فرینڈ کی بیٹی کی وفات ہو گئی ہے۔ کون سے والے؟ وہ اپنے بابا کے ہر دوست سے واقف تھی۔ انکل عاصم۔ نور کو لگا کانوں کو دھوکا ہوا ہے۔ ان کی بیٹی عنایا؟ وہ کیسے؟ طیارہ کریش ہوا ہے۔ یہ کب ہوا؟ آج شام کو۔ اینی پلیز بول دو تم مذاق کر رہی ہو، اس ماہ اس کی شادی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سب اتنی افراتفری میں سوات کے لیے نکلے ہیں۔ پھر فون اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ سب کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ آپ ٹھیک ہے؟ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے سوات جانا ہے۔ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عنایا ایسے تو نہیں یار۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اسے یقین کرنے کے لیے عنایا کے پاس جانا تھا، اسے ہی جانا تھا۔ میں تمہاری شادی پر آؤں نہ آؤں، جنازے پر ضرور آؤں گی۔ نور نے کب کہا تھا یہ؟ کہا ہی کیوں تھا؟ تو کیا وہ اس کے جنازے کے لیے پاکستان آئی تھی؟ یا اللہ، وہ روتے ہوئے سوات کی سیٹ بک کروا رہی تھی۔ کتنا ٹائم لگا، کس نے اس کی مدد کی، وہ سب غائب دماغی سے کرتی رہی۔ جہاز پر بیٹھ کر اسے احساس ہوا کہ اب اسے جہاز سے ڈر نہیں لگا تھا۔ وہ آسانی سے سفر کر رہی تھی۔ لیکن عنایا؟ نور کہتی تھی جہاز سے ہونے والی موت سب سے بری ہوتی ہے۔ عنایا نہیں سنتی تھی۔ اس کی موت جہاز میں ہوئی تھی۔ سب جیسے کسی فاسٹ موشن رائڈ کی طرح چل رہا تھا۔ اعصاب سلب ہو گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ اب سوشل میڈیا کھولے خبریں دیکھ رہی تھی کہ عنایا عاصم کی موت کیسے ہوئی۔ سب کچھ جیسے ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ دوسری طرف وہ جتنی دیر حدیقہ کا دھیان بٹا سکتا تھا ادھر ادھر کی باتوں سے بٹاتا رہا، لیکن آیان اس سے بھی زیادہ دیر لگا رہا تھا۔ اس نے نور الفجر کے بارے میں حدیقہ بیگم کو بتایا اور کافی اچھے الفاظ میں اس کا ذکر کیا، لیکن آیان وہاں نہیں آیا۔ موم جاگ گئی ہے، کم آن آیان۔ اس نے آیان کے نام میسج لکھ چھوڑا۔ اس نے فون اٹھا کر روحان کا میسج پڑھا تو دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر منہ پر رکھ کر خود کو رونے سے روکا۔ آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ یا اللہ صبر دے، اس آزمائش پر صبر دے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس نے اپنے کولیگ سے ساری معلومات لی تھی اور سوات جانے والی فلائٹ کا معلوم کیا تھا۔ آج بہت سے لوگوں کو جہاز سے ہی سوات پہنچنا تھا۔ اب وہ فون پر پھر کوئی نیوز چینل کھولے دیکھ رہا تھا۔ دہشت گردوں نے بلوچستان کے ایک بڑے علاقے مجھ پر پھر سے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی بنا رکھی تھی، لیکن پاک فوج نے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ دہشت گردوں کی جوابی کارروائی سے پاک فوج کے 3 جوان شہید ہوئے اور 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ پاک فضائیہ کے 2 بہادر جوانوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے دہشت گردوں کا بھاری نقصان کرنے کے بعد شہادت کا رتبہ پایا۔ انٹیلی جنس کے مطابق اس منصوبہ بندی کے پیچھے پاکستان دشمن ممالک کی ایجنسیوں کے ہاتھ ہے۔ گاڈ ڈیم یو، کرس، تم لوگ کتوں سے بھی برے موت مرو گے۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے چلا رہا تھا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کھینچ کر فون دوسری سیٹ پر پھینک دیا جو گاڑی کے دروازے سے لگ کر سٹ کر آ گرا۔ بے چینی سے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بے یقینی تھی، عنایا نہیں رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ کتنا دکھ دیکھنا تھا، کتنے اپنوں کو کھونا تھا۔ لکھوا لو بیٹا، لڑکی پٹا لی تم نے؟ کون سی لڑکی؟ آیان اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ نوری جیلس ہو کر گئی ہے۔ وہ سوات میں اس کے گھر تھا جب وہ نور اور عنایا واک کے لیے باہر نکلے تھے اور نور اچانک واپس چلی گئی تھی تو عنایا نے اس سے کہا تھا وہ کیوں جیلس ہوگی؟ وہ اس لیے میرے بھولے دوست کہ تم مجھ سے زیادہ فری ہو رہے ہو۔ مجھ سے قسم لے لو یہ عادت مجھ میں ہرگز نہیں ہے، البتہ تم ہر مرتبہ اپنا لوفرانہ پن ضرور شو کرتی ہو۔ دیکھا، اب اس بیچاری کو بھی ناراض کر دیا، آیان نے افسوس سے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اے ماں صدقے، اتنی فکریں، لگتا ہے آگ دونوں طرف لگ چکی ہے۔ کیا فضول میں بولتی جا رہی ہو؟ ہمیں بھی کوئی ایسا مل جائے تو بات بن جائے، عنایا نے اسے چھیڑا۔ تمہیں جو ملا ہوا ہے اللہ اس کا بیڑا پار لگائے، تم نے تو اس بیچارے کو ہر جگہ شرمندہ ہی کرنا ہے۔ وہی شرمندہ کرنا ہے؟ تم دیکھنا میری شادی جس سے ہو رہی ہے نا، اس سے مجھ پر کتنا فخر ہوگا۔ وہ مجنون رات کو کال پہ کہتا ہے میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، بہت رونے سے ڈرتا ہوں۔ دیکھو ذرا اس پاگل کو، میں ماشاءاللہ سے بہادر، اوپر سے آرمی میں کہیں کھو سکتی ہوں بھلا؟ تم دیکھنا جب وہ میرے ساتھ چلا کرے گا نا تو تم جیسے لوگ جیلس ہوں گے۔ تم آیان سکندر، تم عام لوگوں میں کھڑے مجھے سیلوٹ پیش کیا کرو گے، پر وعدہ کرو مجھ سے دوستی کبھی نہیں توڑو گے۔ وہ مذاق کرتے کرتے سیریس ہو جاتی تھی۔ اف بدتخی، کتنا بولتی ہو
تم جیسے پاگل دوست قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ وعدہ کبھی دوستی نہیں توڑوں گا، اس نے وعدہ کیا تھا اور عنایہ کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پاگل ہوگے تم اور تمہاری آنے والی 7 نسلیں۔ میں تو سوچ رہی ہوں میرے بچے بھی مجھ جیسے خوبصورت ہوں گے، ان کو الگ مجھ پر فخر ہوگا۔ اللہ کی بندی بس کر دو، پورے ملک کو تم پر فخر ہوگا۔ جب میں شہید ہو جاؤں گی تب ہر پاکستانی کو مجھ پر ناز ہوگا، فخر ہوگا، اور تم لوگ مجھے شہید پائلٹ کے نام سے یاد کیا کرو گے۔ وہ اس وقت ساکت رہ گیا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ آرمی والوں کو شہادت کی کتنی طلب ہوتی ہے، ان کے لیے جشن ہوتا ہے۔ ہم آرمی میں وطن کی حفاظت کے لیے آئے ہیں اور ہماری پہلی ترجیح ملک کی حفاظت ہی ہونی چاہیے۔ آیان نے تب اسے خفگی سے کہا تھا، اور آج کیا؟ وہ اپنے حصے کے دونوں کام کر کے جا چکی تھی۔ آیان کے آنسو روانی سے بہتے گئے۔ وہ ایک دوست کھو چکا تھا، وہ عنایہ عاصم کو کھو چکا تھا، اور یہ زندگی میں پہلا واقعہ تھا جس میں آیان کو لگا اس کا دل بند ہو گیا ہے۔ شب ظلمت سے پھوٹے گی سحر پھر ایک نئی تازہ، تمہارے ہی لہو سے تو چمن اب مسکرائیں گے۔ زمیں، سورج، فلک اور کہکشاں سارے جہاں بھر کے چمکتے چاند تارے بھی تمہاری راہ دکھائیں گے۔ نہیں ممکن، نہیں ممکن تمہیں ہم بھول پائیں گے، تمہاری داستانیں ہم زمانے کو سنائیں گے۔ وسیم حجازی۔ وہ خالی نظروں سے سامنے پاکستانی جھنڈے میں لپٹے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے آج الگ ہی فخر ہو رہا تھا۔ وہ پاکستانی جھنڈے میں لپٹا وجود اس عنایہ عاصم کا تھا جس نے ملک کے لیے جان دی تھی، اور اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی کہ وہ شہادت حاصل کر کے اپنی اصل منزل کی طرف جا رہی تھی۔ سوات کے لوگوں کو اپنی اس بہادر بیٹی پر فخر ہو رہا تھا۔ وہ میدان کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لوگوں کا جم غفیر تھا جو عنایہ کے جنازے میں شرکت کے لیے آیا ہوا تھا۔ مطمئن ہونے کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھی، وہ ٹھیک نہیں تھی۔ پاکستان آرمی کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا گیا اور پاک فضائیہ نے اسے گارڈ آف آنر پیش کیا تھا۔ حکومت پاکستان بھی اسے کوئی تمغہ دینے کا اعلان کر چکی تھی، لیکن ایسی چیزوں کا موت کے بعد کیا فائدہ؟ اصل جشن تو جنت میں جا کر منایا جانا تھا۔ اس کی شہادت پرتپاک انداز میں منائی جانی تھی۔ نیلے عبایا کے ساتھ سفید اسکارف اوڑھے پر اعتماد انداز میں شہید کے جنازے کو سیلوٹ پیش کر رہی تھی۔ اس کے جنازے کو کندھا جنرل عاصم اقبال عالم، اس کا شوہر سعد اور اس کا دوست آیان سکندر دے رہے تھے۔ آیان کو دیکھ کر اس کے دکھ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کا سنجیدہ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی تکلیف میں ہے۔ وہ کفن دفن کے تمام معاملات میں جنرل عاصم اور اقبال عالم کے ساتھ رہا تھا۔ آرمی کے دستے بھی وہاں موجود تھے اور لوگوں کو منظم رکھے ہوئے تھے۔ جنازے کے دوران رخت آمیز مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن نور الفجر اپنے آنسو خاموشی سے اندر ہی اتارتی رہی۔ صبح کے 3 بجے اسے سپرد خاک کیا گیا تھا۔ مٹی کے بندے مٹی میں ہی جاتے ہیں۔ آج عنایہ تھی تو کل کوئی اور سہی، پھر کوئی اور۔ ہر ذی روح نے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے، اور انسان کا اصل یہ خاک ہے جس پر یہ اکڑ کر چلتا ہے۔ سوات کے باسی اپنے بہادر بیٹی کے قصے ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ کچھ خواتین اسے عنایہ کے بچپن کے قصے بھی سنا رہی تھی، اور وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ نہ کرو، تم نے اس لڑکے کا کیمرہ اپنے پاس رکھ لیا؟ واپس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آخری وقت پر وہ مجھ سے روڈ ہو گیا تو میں نے واپس نہیں کیا، نور نے شانے اچکا کر بے نیازی سے کہا تھا۔ وہ سوات میں عنایہ کے ساتھ اس کے گھر کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے عنایہ کو ایک چوری میں اپنا رازدار بنایا تھا۔ وہ اسے آیان کے کیمرے کے بارے میں بتا چکی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے آج کل کے لڑکے اس طرح کی چیزوں کے پیچھے جان دیتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے اس نے تمہاری جان کیوں نہیں لی؟ اچھا اب بس کرو اور ڈراؤ مت، وہ خفا ہوئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یا تو وہ بہت امیر تھا یا اس میں صبر کا مادہ عام انسانوں سے زیادہ تھا، وہ حیرت سے کہہ رہی تھی۔ عنایہ کے بارے میں سوچتے سوچتے رات سے صبح اور پھر صبح سے رات ہو گئی تھی۔ وہ اسی منڈیر پر بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر آخری مرتبہ سوات میں عنایہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ واپس اس جگہ ایسے حالات میں آئے گی۔ اب میرا سب تیرا، چاہے تو مانگ لے جا، وعدوں پہ جا دیں گے کہتی رہے گی یہ زباں۔ دھرتی دھرتی اپنی ماں، بوند بوند اپنا ایماں، چاند تو کیا تیرا مول نہیں، 7 سمندر 7 جہاں۔ اس کا گلا رن گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عنایہ عاصم چلی گئی ہے۔ وہ اس کے لیے یہاں آئی تھی، لیکن وہ کیوں چلی گئی؟
کافی پی لو، اچھا محسوس کرو گی۔ نور نے آہٹ پر گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی آنکھیں صاف کر کے گہرا سانس لیا۔ آیان نے کپ اس کی طرف بڑھایا جو اس نے تھام لیا، وہ بھی اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اب دونوں کے درمیان خاموشی تھی، ان دونوں کا دکھ ایک سا تھا، دونوں نے ایک قیمتی دوست کو کھویا تھا۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے ایک سپ لیا اور خاموشی سے مگ ساتھ رکھ لیا۔ کیسے ہو تم؟ دور آسمان پر ہلکے سے چاند کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ جواب نہ بھی دیتا تو بھی اسے معلوم تھا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ خود بھی کہاں ٹھیک تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنی بہن کو قبر میں اتار کر آیا ہوں۔ وہ دوست نہیں تھی فجر، وہ بہن تھی۔ بھلا بہنیں ایسے بھی جاتی ہے؟ کہتے ہوئے اس کی آواز میں درد تھا، شاید وہ رویا تھا یا رونا چاہتا تھا، یا اسے رونے سے منع کیا گیا تھا، لیکن وہ تکلیف میں تھا۔ نور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کیا کہتی؟ تم کیسی ہو؟ مجھے کیسا ہونا چاہیے ایان؟ میں یہاں اس کی شادی کے لیے آئی تھی۔ وہ جسے ضبط کے بعد صرف اتنا ہی بول سکی، اور میں اس کی شادی تک کسی بھی طرح یہاں رکنا چاہتا تھا۔ میں بہت مایوس ہو گئی ہوں ایان، کیا ہم سب لوگ پرامن طریقے سے نہیں رہ سکتے؟ کیا ان لوگوں کے دل نہیں ہوتے؟ یہ لوگ کیسے معصوم لوگوں کو مار دیتے ہیں؟ وہ واقعی مایوس تھی اور چاہتی تھی یہ سب ختم ہو۔ کب تک یہ معصوم لوگوں کو مارتے رہیں گے؟ اس کی شادی تھی ایان، وہ بہت خوش تھی۔ اس نے مجھ سے کیا کیا نہیں منگوایا تھا، میک اپ پروڈکٹس سے لے کر اپنے جہیز کی چیزیں وہ کوریا سے منگواتی رہی۔ اس نے اپنی شادی کے لیے ڈریس بھی پسند کر رکھے تھے۔ کیسے لوگ ہیں یہ سب، ایک پل میں معصوم لوگوں کی خوشیوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ کس طرح زندہ رہتے ہیں؟ وہ رونے لگی۔ آیان نے گردے دائیں جانب موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سادہ لون کے سوٹ میں سر پر دوپٹہ اوڑھے سر جھکائے رو رہی تھی۔ وہ اس کے دل کے قریب تھی لیکن پہنچ سے دور تھی۔ اس نے خاموشی سے گردن سیدھی کر لی۔ وہ اس کی بہن نہیں تھی۔ ہم انہیں ضرور جہنم واصل کریں گے فجر، ابھی تم ان سب کے بارے میں مت سوچو، اس نے نرمی سے کہا۔ کیسے نہ سوچوں؟ روز ہمارے بارڈرز پر سولجرز مرتے ہیں، روز وہاں پر آپریشن ہوتے ہیں۔ کیا حکمت عملی ہے ہماری؟ روز جو جوان شہید ہوتے ہیں ان کا خون اتنا سستا ہے، آج کسی کو پیش کیا تو کل کسی کو۔ کیسے برداشت کرتے ہو تم لوگ اتنا ظلم اپنے بھائیوں پر؟ اصل میں آرمی والوں نے تم لوگوں کو پتھر دل بنا دیا ہے۔ تم لوگوں کو بالکل فرق نہیں پڑتا اپنے شہیدوں کی لاشوں سے، کیونکہ تم لوگ بھی صرف وہی کرتے ہو جو سیاست دان کرتے ہیں۔ تم لوگ اپنے شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ سیاست کرتے ہو۔ سٹاپ اٹ فجر، کیا جاہلانہ بات کر رہی ہو؟ آرمی والے کبھی سیاست نہیں کرتے، کم از کم اپنے فوجیوں کی جانوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ تم واقعی مایوس ہو چکی ہو۔ سو کلوز دی ٹاپک، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ براوو، ہاں براوو، اس نے تالی بجاتے ہوئے جسے طنزیہ انداز میں اسے داد دی۔ آہن نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ تم بھی آرمی والے ہو، یہی کہو گے، انہیں ہی ڈیفینڈ کرو گے؟ کوئی شک نہیں مجھے آرمی سے محبت ہے، لیکن کب تک معصوم لوگ مرتے رہیں گے؟ حکومت اور فوج مل کر ایسے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی بہترین حکمت عملی کیوں نہیں بنا رہی؟ کیوں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے؟ ہم جانتے ہیں کون ممالک ہمارے دشمن ہے، تو انہیں منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتے؟ بس کر دو فجر، تم صرف جذباتی ہو کر یہ سب کہہ رہی ہو کیونکہ تم نے اپنی دوست کو کھویا ہے۔ تم صرف وہ کہہ رہی ہو جو تمہیں دکھایا جاتا ہے نیوز میں، سوشل میڈیا پر۔ جو بھی آپریشن ہوتا ہے اس کے پیچھے آرمی والوں کی اور انٹیلیجنس والوں کی کتنی محنت شامل ہوتی ہے، یہ تمہاری سوچ سے بھی بلاتر ہے۔ ٹارگٹ عنایا یا پاک فوج نہیں تھے، ٹارگٹ عام عوام تھی، تم جیسے لوگ جن کو نفسیاتی طور پر اس قدر ٹارچر کیا جائے کہ وہ مایوس ہو کر موت کی آرزو کریں۔ ہماری آرمی کے لوگ مسلسل کئی گھنٹے کام کرتے ہیں بغیر سوئے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ ملک میں امن کی فضا قائم رہے اور کوئی ہمارے شہریوں تک نہ پہنچ سکے، ہم جیسے لوگ سکون سے سو سکیں۔ جو کام یہ خفیہ طور پر کرتے ہیں اگر تم لوگوں کے سامنے کرنے لگے تو تم لوگ سیاست سے نفرت کرو اور آرمی سے محبت کرو، لیکن نہیں، ہمیں صرف باتیں کرنا آتی ہے۔ گفتگو میں مرچ مسالہ ڈالنے کے چکر میں ہم ان عظیم لوگوں کو بدنام کر دیتے ہیں جو پاک جذبات لے کر اس ملک کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ کم از کم ہماری عزت کی جائے جس کے ہم حقدار ہیں۔ ایک ہمارے باہمت جوان ہی تو ہے جو بے لوث ہو کر ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی جوان شہید ہوتا ہے اور وہ ہمارے پاس لایا جاتا ہے تو ہمارے دکھ کا اندازہ تم لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ڈونٹ شو یور ایموشنز۔
ہمیں کسی شہید کے جانے پر آنسو بہانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور تم ہمیں ہی ولن سمجھ رہی ہو۔ تم سرعام عنایہ کے جانے کا غم منا سکتی ہو، لیکن میں اور جنرل عاصم نہیں۔ ہمیں ہر جگہ یہی بتانا ہے کہ ہمیں عنایہ کی شہادت پر فخر ہے، اور لوگ داد دیں گے، دیکھو کتنے مضبوط شخص ہیں۔ ہاں، یہ شہداء ہمارا فخر ہے، جو ہمیں اکساتے ہیں کہ ہم مزید اپنے یونیفارم کے ساتھ مخلص رہیں اور جنت میں اپنے شہید بھائیوں کو جوائن کریں۔ کسی بھی سپاہی کی شہادت ہمارے لیے جشن کی طرح ہوتی ہے، اور مجھے عنایہ پر فخر ہے، جس نے ملک کے لیے جان دی۔ وہ جب بولا تو بولتا ہی چلا گیا، اور وہ خاموشی سے سنتی رہی، لیکن مجال ہے جو اس کا دل ذرا سا بھی پگھلا ہو۔ پلیز ایان، ابھی میں بالکل اچھا محسوس نہیں کر رہی، اور نہ کوئی بحث کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے منت بھرے انداز میں کہہ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ایان نے ایک زخمی سی نظر اس پر ڈالی۔ وہ اسے ہمت دلانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ شور آئی کین، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن جو ہوا اس کے لیے فوج کو بلیم مت کرو۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، تو برے لوگ کیوں نہیں مر جاتے؟ عنایہ جیسے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے اس کی زندگی اتنی ہی لکھی ہوئی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ اندر چلو، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ عنایہ کی بہن ہونے کے ناطے تم اس گھر میں میزبان ہو، نیچے عورتوں کے پاس بیٹھ جاؤ۔ یہ مہمانی میزبانی کا موقع ہے ایان۔ اکیلے بیٹھ کر روتی رہو گی؟ بہتر ہے سب کے ساتھ بیٹھو۔ میں کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی۔ وہ جیسے ضبط سے بولی۔ عنایہ زندہ ہے، بس یہی بات یاد رکھو، رونا نہیں آئے گا۔ وہ کہہ کر جانے لگا۔ تم واپس کب جا رہے ہو؟ اگلے ماہ۔ اور تم؟ اگلے ماہ۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ سنو، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی کے لیے شکریہ، لیکن میں بغیر چینی کی کافی نہیں پیتی۔ اس نے کپ واپس ایان کے سامنے کیا تو اس نے چونک کر نور کو دیکھا، اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ کو۔ پھر خفیف سا مسکرایا۔ اف، کوریا میں رہتے ہوئے وہ بھی ان کی طرح کی کافی پینے لگا تھا۔ اوہ سوری، مجھے دھیان نہیں رہا۔ اٹس اوکے۔ اس نے کپ ایان کو پکڑایا اور وہاں سے چلی گئی۔ ایان نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا، پھر افسوس سے سر ہلا کر کافی پینے لگا۔ وہ تو ایسی ہی کافی پیتا تھا۔ دوسری طرف مجھے کل واپس جانا ہے۔ لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کی بات پر کوئی خاص رد عمل نہیں آیا۔ ان سب کا رویہ ایسا تھا، تم رکو یا جاؤ ہمیں پرواہ نہیں۔ ٹھیک ہے تو جاؤ، عمر نے سادہ سے انداز میں کہا، جیسے وہ اس صورتحال کو انجوائے کر رہا تھا۔ یار، آپ سب ایسے کیوں نظر انداز کر رہے ہیں جیسے نور الفجر نے گناہ کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، مار دیا، تھپڑ ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا بول دیا، سوری۔ اس نے بھی تو غلط جگہ پر غلط بات کہی تھی۔ غصے میں کسی کا بھی ہاتھ اٹھ جاتا ہے، میرا بھی اٹھ گیا۔ جب میں نے کہا تھا 3 سال تک شادی نہیں وغیرہ والی بات نہیں ہوگی، پھر وہ کیوں میرے پیچھے آتا تھا؟ شہریار نے اس کے گھر آ کر ہنگامہ کیا تھا کہ نور الفجر نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے شادی والی بات پر۔ ایان کی تصویروں والا ذکر اس نے نہیں کیا تھا۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ اقبال عالم بیٹی کو کسی اور کے ساتھ خوش دیکھ کر وہیں بیاہ دے۔ ہر جگہ جا کر یہ ضرور ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ تم بہت بڑی جاہل ہو۔ سلمیٰ بیگم بھی غصے میں تپی بیٹھی تھی۔ کتنا شرمندہ ہونا پڑا تھا انہیں شہریار کے سامنے۔ ہونے والے شوہر کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ اور نور کی اسی عادت سے وہ سخت خائف تھی۔ وہ عمل پہلے کرتی تھی اور سوچتی بعد میں تھی۔ کاش میں سوات سے ہی واپس چلی جاتی۔ آپ سب تو چاہتے ہی تھے کہ میں واپس آؤں اور میری شادی کر دے، اب اس نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ تقریباً 20 سے 25 دن عنایہ کے گھر رہ کر وہاں گھر والوں کی مدد کرتی رہی تھی۔ تعزیت کرنے والے ہزاروں آتے تھے، اور ایسے میں اس نے جنرل عاصم کو اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اقبال عالم بھی وہیں تھے۔ میر پور واپس آئی تو محاذ کھلا ہوا تھا۔ وہ تو شکر ہے اقبال عالم کو وہ اپنی طرف سے پہلے ہی کلیئر کر چکی تھی کہ اصل بات کیا ہوئی ہے۔ وہ بس خاموش تھے۔ ایسا کسی نے نہیں کہا، لیکن کچھ حدود ہے جنہیں تم پار کر رہی ہو، عمیر نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے بھی تو آتے جاتے شہریار بہن کا طعنہ مارتا تھا کہ اس کی بہن باہر ہی کسی کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی۔ بھائی، میں کہہ رہی ہوں نا، سوری، وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، ڈرا رہا تھا۔ بس نور، جلدی سے اپنی پڑھائی ختم کرو اور واپس آؤ۔ عمر نے بھی سنجیدہ ہونے کی ناکام کوشش کی تھی۔ آج ہی تو نور ہاتھ آئی تھی کہ اس پر رعب جمایا جا سکتا تھا۔ بابا پلیز مجھ پر یقین کریں، آئی پرامس میں پڑھنے کے بعد آپ کی مرضی کے مطابق شادی کروں گی، لیکن پلیز اسے سمجھائے وہ وہاں نہ آئے۔ میں کوئی اسکینڈل یا افیئر افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہاں کتنے نان مسلم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ اب بھائیوں کو چھوڑ کر باپ کے قدموں میں جا بیٹھی۔ بچے، وہ چاہتا ہے کہ تم نکاح کر لو تاکہ کوئی افیئر وغیرہ نہ سمجھے، اور رخصتی تمہاری پڑھائی کے بعد کر لیں گے۔ نور کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا تھا، پھر بھی سنبھل کر سر اٹھایا اور باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، اگر اسے اتنا ہی شوق ہے نا مجھ سے شادی کرنے کا، تو 3-4 سال انتظار کرے، اور آپ اس میں اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔
ایک ذرا سا نکاح کرنے میں تمہارا کیا جاتا ہے نور؟ اس نے تڑپ کر عمیر کی طرف دیکھا۔ بھائی، نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے، میں صرف اپنا یہ وقت کیریئر کو دینا چاہتی ہوں۔ نکاح شادی کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے، 20+ کیا ہوئی، آپ سب پر بوجھ ہی بن گئی ہوں۔ وہ مشتعل ہو کر بولی۔ اسے اندازہ کیوں نہ ہوا کہ حالات اس قدر خراب ہو سکتے ہیں، اور آیان اس کا کیا؟ نہیں نور الفجر، تمہیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ رو دینے کے قریب تھی، اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم نور؟ جس طرح مجھے کرنی چاہیے، تم باہر رہ کر ساری تمیز بھول گئی ہو۔ سلمیٰ بیگم نے غصے سے آنکھیں دکھائی۔ میری پیاری ماں، اپنی تربیت پر بھروسہ رکھیں، نور الفجر آپ کو دھوکہ نہیں دے گی۔ تو جو تمہارا بھائی کہہ رہا ہے مان لو۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنسا تو اسے لگا وہ اگلی بات نہیں کہہ سکے گی۔ کیا اس سے آپ کو یقین آ جائے گا کہ نور الفجر حق پر ہے؟ سلمیٰ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، آج ہی نکاح رکھتے، کیونکہ کل میں واپس جا رہی ہوں۔ آپ کے سر سے ایک بیٹی کا بوجھ تو اترے۔ آخری بات اس نے مسکرا کر صرف اپنی ماں سے کہی تھی۔ وہ سب دنگ رہ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اقبال عالم اٹھ کر اس تک آئے جو سمجھ رہی تھی کہ گھر والوں کو اس پر اعتبار نہیں رہا۔ تم پڑھائی ختم کر لو، پھر اس موضوع پر بات کریں گے۔ شہریار کو میں سمجھا دوں گا، وہ دوبارہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ پھر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹیاں بوجھ نہیں، ذمہ داری ہوتی ہے، اور انسان کو اپنی زندگی میں ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کر لینی چاہیے۔ باپ کے مرنے کے بعد ان شہزادی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ وہ تڑپ کر باپ کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ٹھیک ہے، اس نے غصے میں کہہ دیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں کرے۔ وہ ابھی تو عنایا کو کھونے کا زخم تازہ تھا۔ وہ اپنے باپ کا بہت دل دکھاتی تھی، اسے اس بات کا اندازہ تھا۔ اچھا اب بس، مزید نہیں رونا۔ جب سے واپس آئی ہو رونا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ چلو تھوڑا آرام کرو، کل سفر بھی کرنا ہے۔ اقبال عالم نے اس کے آنسو صاف کر کے کہا۔ جی بابا، وہ جھکے سر سے بولی۔ میں یہ سین خود کو کیمرے میں بند کرنے سے نہیں روک پایا۔ عمر نے ماحول میں چھائی اداسی کو ذرا کم کرنا چاہا۔ بہت شرارتی ہو تم، اقبال عالم کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیے، اور وہ تھکے ہوئے انداز میں ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا شہریار بابا کی طرح اعلیٰ ظرف والا ہے؟ اس نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھ لیا۔ تم نے اپنی کر کے ہی چھوڑی؟ سلمیٰ بیگم خفا ہوئی۔ میرے بابا بیسٹ ہے، وہ مسکرائی۔ عمیر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اقبال عالم کی بات کے سامنے اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی تھی۔ آپ بہت خوش قسمت ہے ہادیہ بھابھی، آپ کو مجھ جیسی بد دماغ نند ملی ہے۔ اس نے بھی پچھلی کہی گئی تمام باتوں کا اثر زائل کرنا چاہا۔ بدقسمتی کی انتہا پر ہے آپ بھابھی۔ عمر طنز کرتا ماں کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا اور اس کے بالوں کو چھیڑنے لگا۔ کینچی کی طرح تیز زبانیں چلتی ہے تم لوگوں کی، سلمیٰ نے ان دونوں کو کہا۔ میرے بال چھوڑو الو، نور نے عمر کے ہاتھ پر چپت لگائی۔ سفید بالوں والی چڑیل۔ وہ صرف دیکھ رہا تھا کہ نور نے بال ڈائے تو نہیں کروا لیے، پھر یقین بھی ہو گیا جب اس کے سفید بال دیکھے۔ کالا گوریلا، اس نے بھی بے نیازی سے کہا۔ جاؤ عمر، باہر بھائی کو دیکھو، کوئی کام تو نہیں؟ سلمیٰ نے عمر کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ فضول میں لڑنے لگتے تھے دونوں۔ میں آپ کے پاس 2 منٹ کیا بیٹھ جاؤ؟ آپ کو دنیا جہاں کے کام یاد آ جاتے ہیں۔ جاؤ گے یا جوتا اتاروں؟ اماں یار، شریکوں کے سامنے تو پیار سے بولا کرے۔ نور اور ہادیہ ہنسنے لگی۔ اگر نور اقبال عالم کی لاڈلی تھی تو عمر سلمیٰ بیگم کا لاڈلا تھا۔ شریکوں سے مراد نور الفجر تھی۔ کھانے کا وقت تھا، سو سلمیٰ اور ہادیہ کھانا لگانے چلی گئی۔ سنو نور یار، ایک ضروری بات بتانی تھی، میں نہیں سن رہی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ یار چڑیل، یہ دیکھو۔ اس نے اپنا فون سامنے کیا۔ ہاں عمر، تم اپنے فون میں لڑکیوں کی تصویریں بھی رکھتے ہو؟ بہت بری بات ہے، ابھی بابا سے پروٹوکول والی عزت کرواتی ہوں۔ او ہاف کورین، میری بات تو سنو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسی کے کمرے میں لے آیا۔ یہ میری جونیئر ہے، میرا آخری سال ہے، اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤ۔ اور بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نور کو پہلے کھانسی کا اور پھر ہنسی کا دورہ پڑا۔ بھلا ایسے رشتے لے کر جائے جاتے ہیں؟ پھر وہ سنجیدہ ہو گئی۔ آج کل 1 منٹ سے زیادہ ہنس لیتی تو خوب رونے کا دل کرنے لگتا تھا، ہر بات پر عنایا یاد آنے لگتی۔ جاؤ گی نا؟ وہ امید سے پوچھ رہا تھا۔ ناممکن، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ نور نے اس کی دوبارہ بات بھی نہیں سنی کہ وہ کس قدر سیریس تھا۔ گڈ مارننگ موم، وہ دروازہ ناک کر کے ماں کی خوابگاہ میں آیا۔ حدیقہ اور ایمان نے استقبالیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ کیسی طبیعت ہے؟ ماں کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں مصنوعی پن نہایت واضح تھا، جیسے وہ مروتاً مسکرا رہا ہو۔ سب اس کی دلی کیفیت جانتے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ الحمدللہ، ماں کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا۔
پہلے سے فریش بھی لگ رہی ہے۔ کیوں ایمان آپی؟ بالکل، ہماری ماں جلد صحتیاب ہو جائیں گی، تم بیٹھو میں ابھی آتی ہوں۔ ایمان نے سوپ کا پیالہ آیان کو پکڑایا اور باہر چلی گئی۔ مقصد صرف ماں بیٹے کو اکیلے چھوڑنا تھا۔ ارے واہ، بیماری میں آپ نے بھی سبزیاں شروع کر دی۔ آئے مست سے، آپ وقت سے پہلے ریکور کر رہی ہیں۔ تو صرف سبزیوں کی وجہ سے؟ وہ سوپ میں چمچ ہلانے لگا۔ تم آج واپس جا رہے ہو؟ آیان نے آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیا۔ ثاقب سکندر کبھی اس کے راز کو پیٹ میں نہیں رکھ پائے۔ وہ خود یہی بتانے کے لیے آیا تھا۔ میں آپ کو خود بتانے والا تھا، لیکن ڈیڈ ہمیشہ کی طرح نمبر لے گئے۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ کیا تم واقعی جا رہے ہو؟ آج وہ سنجیدہ تھی اور آیان موضوع کو سنجیدگی کی طرف نہیں لے کر جانا چاہتا تھا۔ ضروری ہے موم، میں تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا، پھر دلکشی سے ہنسا۔ جوک آف دا ڈے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ فی الحال میں تم سے مذاق نہیں کر رہی، میں بھی تو سیریس ہوں کہ میرے لیے یہ بات جوک کی طرح ہے۔ ایک تجربہ کافی ہوتا ہے۔ تم جاؤ، میرے ہاتھ ہے، خود پی سکتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے گرم سوپ کا پیالہ حدیقہ بیگم نے لے لیا اور خفگی سے بیٹھ کر خود پینے لگی۔ آیان نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ پلیز موم، وہ دل گرفتگی سے بولا۔ جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہو؟ کوئی آخری بات وغیرہ؟ وہ بے حد ناراض لگتی تھی۔ رات کی فلائٹ ہے، ابھی آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اور پلیز ناراض ہو کر یہ وقت ضائع تو مت کرے۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کس بارے میں؟ نارمل لوگوں کی طرح شادی کرو، بچے پیدا کرو۔ میں اپنی زندگی میں تمہارے بچے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آیان کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، بالکل سفید، جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ شایان اور ایمان کے بچے بھی تو ہیں، ان سے دل نہیں بھرتا؟ وہ بولا تو آواز کھائی سے آئی تھی۔ اس وقت صرف تمہاری بات ہو رہی ہے آیان سکندر؟ روحان کی بھی جلد شادی کروا لے، علیزی انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ مجھے تمہارے بچے دیکھنے ہیں آیان۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ روایتی ماں بن رہی ہے؟ بیٹے کو تو پوتے پوتیوں کے نام پر ایموشنل بلیک میل کر رہی ہے کہ آج ابھی اسی وقت شادی کرو۔ وہ ہنسا۔ بیٹے کی بھلائی کے لیے اگر تم اسے ایموشنل بلیک میلنگ کا نام دیتے ہو تو میری بلا سے دیتے رہو، لیکن مجھے پریشان مت کرو۔ فار گاڈ سیک موم، مجھے گناہ گار مت کریں، میں کبھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ وہ بات مت کیا کریں جو ممکن نہیں ہے۔ میں اس ٹاپک پر نہ آج، نہ کل اور نہ کبھی آئندہ کوئی بحث کرنا چاہتا۔ پلیز میری ماں، میری پیاری ماں۔ وہ منت کرنے لگا۔ ساری زندگی اکیلے گزارو گے؟ ابھی تک اکیلے زندہ ہوں، جس نے یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی سبب بنا لے گا۔ وہ کچھ تلخ ہوا۔ نور الفجر اچھی لڑکی ہے، اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں۔ وہ جانتا تھا نور الفجر کی بابت ساری اطلاعات روحان کے مرہون منت ماں تک پہنچی تھی۔ ایک تو اس کی فیملی کی باتیں شیئر کرنے کی عادت۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تمہیں اچھی لگتی ہے؟ اس کی دوست بھی اچھی لگتی ہے، وہ اس کی فرینچ ڈوم میٹ بھی پسند ہے۔ بات کو مت بدلو آیان، وہ کچھ جھنجھلا کر بولی تو وہ ہنسنے لگا۔ کیوں خود کو دوسروں کی وجہ سے تکلیف دیتے ہو؟ ہر شخص اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ تم نرالے ایدھی بننے کا بھوت سر پر سوار ہے۔ تم کیوں؟ کس نے کہا کہ میں تکلیف میں ہوں یا مجھے شادی کرنے کی ایمرجنسی ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ عجیب ہی رویہ تھا۔ جب گھر آؤ شادی کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ملتا تھا کسی کو۔ اگر میں مر جاتی تو کیا تم میری آخری وصیت بھی پوری نہ کرتے؟ اس نے خالی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ اس کی شادی کے لیے راضی کرنے کے لیے اس کا دل دکھا رہی تھی۔ کم آن موم، کم از کم میں ایموشنل ٹریپنگ میں نہیں آ سکتا، اور یقیناً آپ کی آخری وصیت یہ تو نہیں ہوگی کہ آیان سکندر دوبارہ شادی کر لے۔ اس نے بے رحمی سے تبصرہ کیا کیونکہ اسے قائل کرنا ناممکن تھا۔ دوبارہ سے کیا مراد ہے؟ وہ شادی نہیں تھی، صرف ایک کانٹریکٹ معاہدہ تھا۔ شادی ہوتی ہے موم، زبردستی ہو یا مرضی سے، اور پلیز مجھ سے ایسی کوئی توقع مت رکھیے گا کہ میں اس معاملے میں آپ کو خوش کر سکتا ہوں۔ باقی آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ دایاں گھٹنا بیڈ پر رکھے وہ بائیں ٹانگ ہلا رہا تھا جیسے اس موضوع سے فرار چاہ رہا ہو۔ تم پاکستان کیوں آئے تھے؟ میں مر تو نہیں گئی تھی۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انسان سمجھتا ہے وہ مر کر بہت سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، غلط نہیں سمجھتا۔ آرمی والوں نے واپس بلایا تھا اور عنایا کی شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ اب وہ تو رہی نہیں، اس کے جنازے میں جو شرکت کر لی ہے، اس لیے واپس چلا جاؤں گا، شاید دوبارہ پاکستان نہ آؤں۔ وہ صرف دیکھنا چاہتا تھا ماں کیا کہتی ہے۔ باہر کھڑے روحان نے افسردگی سے ان دونوں کو دیکھا اور اندر آ گیا۔ بہت مہربانی اسکواڈرن لیڈر آیان، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے میرے لیے وقت نکالا۔ ان کا طنز وہ بخوبی سمجھ رہا تھا، اس لیے صرف مسکرایا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔
معاف کر دینا ہر غلطی کے لیے۔ وہ اٹھا اور ان کی پیشانی چومی۔ وہ تو کچھ پل ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے آیا تھا، لیکن شادی کا موضوع ہمیشہ اسے بے سکون کر دیا کرتا تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں، کمرے میں، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، جیسے ماں نے جو سب کہا اسے ذرا برا نہیں لگا یا اس کا دل نہیں دکھا۔ یہیں رکو۔ روحان بھی کچھ خفا ہوا۔ نہ جانے آیان خود کے لیے لڑنا کب سیکھے گا۔ نہیں یار، آئی ایم فیلنگ لائک بٹ دی ڈسٹ۔ میں خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ روحان اس کے لیے متفکر ہوا اور اس کے پیچھے جانے لگا۔ تم بھی سوچ لو بھائی کہ انتظار میں شادی شدہ کنوارے کا کردار ادا کرنا ہے یا علیزے کو کوئی مقام دینا ہے۔ وہ ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ علیزے نے کچھ کہا ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا، کیونکہ علیزے کل اس کی ماں کی عیادت کے لیے آئی تھی، لیکن روحان کی اس سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ ضروری نہیں کوئی کچھ کہے اور اسے سنا جائے۔ وہ اداس ہے، اکیلی ہے روحان۔ اگر انسان محبت کرنے کا دعوے دار بن جائے تو ان دعووں کو پورا بھی کرتا ہے۔ سوکھی محبتوں سے لوگ تھک جایا کرتے ہیں۔ میں سوچوں گا۔ اس نے صرف اتنا کہا۔ بہتر ہوگا موم، آیان سے ناراض مت ہو۔ تم بھی لاہور واپس جا سکتے ہو۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ میں سوپ گرم کر کے لاتا ہوں۔ اس نے خاموشی سے سوپ والا پیالہ ماں کے ہاتھ سے لے لیا اور باہر نکل گیا۔ حدیقہ بیگم افسوس سے وہیں بیٹھی رہی اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آیان نے کہا وہ واپس پاکستان نہیں آئے گا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ کیسے رہیں گی؟ دوسری طرف بارش، ہلکی ہلکی بوندیں اور پھر مٹی کی خوشبو نے فضا کو خوشبودار بنا دیا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی کیونکہ آیان خاموش تھا۔ روحان کا ڈرائیو کرتے گاہے بگاہے ایک نظر اسے بھی دیکھ لیتا، جو خاموشی سے ونڈ اسکرین پر پڑنے والے بارش کے قطروں کو دیکھ رہا تھا۔ جولائی کے موسم میں پاکستان میں بارش کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ ابھی مونسون شروع نہیں ہوا تھا، ورنہ سیلاب اور بارشوں سے ملک میں ایک ایمرجنسی سی نافذ ہو جاتی تھی۔ حدیقہ بیگم سے گفتگو کے بعد وہ پریشان تھا اور گھر میں سب سے رسمی سا مل کر آیا تھا۔ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے روحان جا رہا تھا اور وہاں سے اس نے بھی لاہور چلے جانا تھا۔ 1 ماہ کے بعد ہی سب اپنی روزمرہ پر آ گئے تھے۔ اب کتنے عرصے بعد واپسی ہوگی؟ روحان نے ہی بات شروع کی۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اب کوشش کروں گا صرف پاکستان میں رہ کر کام کروں۔ اس نے خالی الذہن کی کیفیت میں جواب دیا۔ موم کو تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے؟ روحان نے کریدا۔ موم مجھ سے غلط توقعات لگا رہی ہے۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ کیا تم اسی سال شادی کر کے موم کا وقتی طور پر دھیان بٹا سکتے ہو؟ اب اس نے روحان کی طرف دیکھا کہ اس کے دل کا حال جان لے۔ علیزے ڈپلومہ ختم کرنے کے بعد شادی کرنا چاہتی ہے۔ روحان بگڑا۔ وہ پاکستان واپس آ گئی ہے اور شاید اسے یہاں ڈپلومہ کرنا پڑے۔ اچھا ہوگا اگر شادی کر لو تم دونوں۔ اس نے بعد والی بات پر تبصرہ کرنا ضروری سمجھا۔ وہ اب بات کرنا پسند نہیں کرتی، کجا ابھی ساتھ رہنے کے لیے مانے۔ روحان نے بھی اس کی آسانی کے لیے علیزے کے بارے میں ہی بات شروع کر دی۔ کم از کم وہ کچھ بولے تو۔ تم بھی تو کوشش نہیں کرتے۔ سیریسلی میں کوشش نہیں کرتا؟ آیان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے، جیسے کہہ رہا ہو مجھے معلوم نہیں۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن علیزے کوئی آسان ہدف تھوڑی ہے۔ کس بات کو لے کر جھگڑا ہے؟ وہ سرسری پوچھ رہا تھا، کیونکہ پہلے وہ دوست تھی اسی لیے آیان مسائل حل کروا دیا کرتا تھا، لیکن اب وہ کپل تھے، شاید آیان کی مداخلت دونوں کو ہی پسند نہ آئے۔ کوئی جھگڑا ہوا ہو اور انسان بات نہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے، بغیر کسی وجہ کے اس نے مجھے پہلے کی طرح خود ہی اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ علیزے کے گھر چلیں؟ جانے دو آیان، اس نے کہہ دینا ہے ذاتی معاملہ ہے، اس لیے بہتر ہے جب وہ کچھ بتانے کے قابل سمجھے تو خود بتا دے۔ اگر وہ ایسے خوش ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی اس کی خوشی عزیز ہے۔ اس کا انداز لا تعلق نہیں تھا، لیکن وہ بہت فکر مند بھی نہیں تھا۔ تم کوشش تو کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوشش کے بغیر یہ سب کہہ رہا ہوں؟ میں اسے کالز کرتا ہوں، وہ اگنور کرتی ہے۔ وہ ہمارے گھر آتی ہے اور مجھ سے ملے بغیر چلی جاتی ہے۔ اس کے گھر جاؤ تو سننے کو ملتا ہے وہ اسلام آباد میں ہے۔ وہاں پتہ کروں تو محترمہ کسی سہیلی کے گھر موجود ہوتی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ مجھ سے 1 to 1 ملاقات کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ تم نے اسے اچھا مشورہ دیا تھا، اب تو وہ گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ تب میں ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا بکواس کرتا رہا تھا، سن لیتی خاموشی سے۔ اب ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا کہ انسان پورا سال بیگانوں کی طرح ٹریٹ کرے؟ دے باغ بہت عمدہ۔ دے باغ کیسی دھجیاں اڑی ہوئی ہے ہمارے موٹیویشنل اسپیکر کی ذاتی زندگی کی۔ آیا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا ستائش کی۔
ستائش سے کہا، ہاں تم بھی ہنس لو، تمہیں معلوم تھا میں نور الفجر کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ علیزے کو درمیان میں لے آئے، اسمارٹ بننا تو کوئی تم سے سیکھے۔ آیا نے نفی نہیں کی کیونکہ وہ واقعی اپنے اور نور الفجر کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ علیزے کو سمجھو، اسے تمہاری ضرورت ہے، کچھ وقت اس کے ساتھ گزارو، شاید وہ تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہو۔ کچھ بتانے پر پابندی پہلے بھی نہیں تھی، لیکن علیزے کا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ علیزے کے بارے میں ان کی کافی لمبی بحث چلی تھی۔ جو آیان کو معلوم تھا وہ چاہتا تھا علیزے خود روحان کو بتائے۔ اگر وہ خود روحان کو بتانے لگے تو روحان اور علیزے کا جھگڑا تو ہونا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ آیان سے بھی وہ ناراض ہو جاتا۔ آج کی فلائٹ سے نور بھی جا رہی ہے، روحان نے کافی دیر بعد موضوع بدل لیا۔ ہاں، اور مجھے امید ہے تم وہاں اس سے ملاقات نہیں کرو گے۔ مجھے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں آیان سکندر، وہ مسکرایا۔ لیکن آج ہم ڈاکٹر کے پاپا سے ملاقات کریں گے۔ روحان اب مسکرانے لگا جیسے کوئی خاص مقصد پورا کرنا چاہ رہا ہو۔ اور تمہیں کیسے معلوم فجر کو چھوڑنے اس کے والد ہی آئیں گے؟ آج صبح میری نور سے بات ہوئی تھی، اسی نے بتایا۔ آیان نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کا بھائی اس کی پیٹھ پیچھے نہ جانے کیا کرتا رہتا تھا، خیر وہ بھی تو اب یہی کام کرتا تھا۔ مائنڈ یور اون بزنس، وہ سختی سے بولا۔ جو حکم سر، روحان زمانی انداز میں مسکرایا۔ آیان نے منہ بنا کر اسٹیریو کا والیوم اونچا کر دیا۔ نور الفجر اور آیان صرف دوست تھے اور ہے، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ وہ کوئی قیاس آرائیہ سننا چاہتا تھا۔ روحان کی کار ہو اور نصرت فتح علی خان کی آواز نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی پلے لسٹ میں نصرت کا ہی گانا تھا، میرے بعد کس کو ستاؤ گے، اسے کس طرح سے مٹاؤ گے، کہاں جا کے تیر چلاؤ گے۔ روحان کو دیکھتے ہوئے آیان نے والیوم مزید اونچا کر دیا اور ساتھ گانے لگا، کیونکہ حقیقت سے فرار انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بدولت حاصل کیا جا سکتا تھا۔ میرے بعد کس کو ستاؤ گے، اسے کس طرح سے مٹاؤ گے، کہاں جا کے تیر چلاؤ گے، میری دوستی کی بلائیں لو، مجھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دو، تمہیں ایک قاتل بنا دیا، مجھے ایک شرابی بنا دیا۔ آیان گاتے ہوئے ہنسنے لگا، کیسا حالات کے موافق گانا تھا۔ روحان کا چہرہ لال بھبکا ہونے لگا، کہاں وہ آیان کا موڈ نارمل کرنا چاہتا تھا، الٹا اپنا ہی موڈ خراب کروا بیٹھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسٹیریو بند کرنا چاہا، لیکن آیان نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ میری دوستی کی بلائیں لو، مجھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دو، تمہیں ایک قاتل بنا دیا، مجھے ایک شرابی بنا دیا۔ فاسٹ لین پر چلتی کار کو زبردست بریک لگا کر روحان نے روک دیا۔ تم نصرت کی بے عزتی کر رہے ہو، بہتر ہے خود سر لگانے کی کوشش مت کرو۔ روحان غصے ہوا، لیکن آیان کو پرواہ کہاں تھی، اس نے بس سائیڈ مرر سے دیکھا کہ ان کے پیچھے کوئی کار تو نہیں تھی۔ یہ جو ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا، مجھے ایک شرابی بنا دیا۔ واہ واہ واہ، آج سے پہلے نہ نصرت کو غور سے سنا، نہ ان کے کلام کی سمجھ آئی، آج تو دماغ کے سارے پردے چھٹ رہے ہیں۔ روحان نے ایک سرد آہ بھر کر گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن اس مرتبہ اس نے والیوم بند کر دیا اور آیان نے بھی نہیں روکا۔ یہ جو ہلکا سرور ہے، یہ علیزے کی بے رخی کا قصور ہے کہ غصہ پینا سکھا دیا، روحان کو ایک مجنوں بنا دیا۔ اب آیان خود شروع ہو چکا تھا اور باہر دیکھتے ہوئے راگ لگا رہا تھا۔ تمہاری لائنز میچ نہیں کر رہی، روحان بھی ہنسا۔ کوشش کون کر رہا ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، ملک جبار کی پٹائی کے پیچھے تمہارا ہاتھ تو نہیں تھا؟ خوشگوار ماحول میں ذرا سی بدمزگی پیدا ہوئی۔ میں ایک بات کی بار وضاحت نہیں دیا کرتا، فی الحال خبیب کے کیس کو فالو کرو، سارے موڈ کا بیڑا غرق ہوا تھا۔ ایک اور نوٹس آیا ہوا ہے غبن کیس کا۔ روحان اب سنجیدہ تھا، اسے آیان کو اپنی پرابلمز بتانے کے لیے کافی ہمت مجتمع کرنا پڑتی تھی۔ بے اختیار اس نے ماتھے سے نادیدہ پسینہ صاف کیا تھا۔ واٹ، کیا بکواس ہے، کس نے بھیجا نوٹس؟ آیان فوراً برہم ہوا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ نوٹس ملک جبار نے ہی بھیجا ہے۔ ملک جبار کی جان کو سکون نہیں ہے کیا؟ کیا مطلب؟ پہلے بھی اس نے تم پر حملہ کروایا تھا، اب کیا چاہتا ہے؟ اسے لگا ہوگا کہ میں اپنی زبان سے مکر گیا ہوں، میڈیا کے سامنے کوئی انتقامی کارروائی نہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، پھر اس پر حملہ ہو گیا۔ صاف ظاہر ہے یہ اسٹنٹ بھی مجھے پھنسانے کے لیے کیا گیا ہوگا، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ اب اس کے چہرے پر مذاق کا شائبہ تک نہیں تھا۔ جس نے بھی یہ کروایا تھا، اللہ اس کا بھلا کرے، اگر مروا ہی دیتا تو کم از کم ہم یہاں اس ٹینشن میں تو نہ ہوتے۔ وہ مٹھیاں بھیج کر باہر دیکھنے لگا، ملک جبار ایسے نہیں مانے گا،
میں ملک جبار سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ روحان نے حل پیش کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ کورٹ میں ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے وہیں ملاقات کا شرف بخشو، آیان نے کہتے ہوئے فون نکالا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ روحان نے پوچھا۔ گاڑی چلانے پر فوکس کرو، وہ سرد مہری سے بولا۔ اس کیس سے بھی وہی روحان کو نکالنے والا تھا، کیسے اور کب روحان نہیں جانتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔